تجھے باغ خلیل کا دل زیبا کہوں تجھے ارے تیرے تو رس میں آئے تنہائی سے ہے قریب ہے راہ میرے شاہ کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں شہد اس نے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس عظیم ہستی کو جو ہمارے مسلک کا سرمایہ ہے. میرے جیسے لوگ تو ایک مسجد کے امام اور خطیب ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں ہمارے مسلک کا سرمایہ ہے جو ہماری نوجوان نسلوں کو جو ہے وہ ان کے سینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دین کے نور سے روشن کر رہے ہیں. یہ نمازیں بھی پڑھاتے ہیں اور صبح میں مدرسے میں بیٹھ کر بخاری بھی پڑھاتے ہیں، مسلم بھی پڑھاتے ہیں، یہ قرآن بھی پڑھاتے ہیں، نور علی بھی پڑھاتے ہیں، یہ فلسفہ بھی پڑھاتے ہیں، ادب بھی پڑھاتے ہیں، بلاغت بھی پڑھاتے ہیں، منطق بھی پڑھاتے ہیں. ایسے علماء میرے مسلک کا سرمایہ ہے. ایسے علماء ہمارے مسلک کا سرمایہ ہے کہ جن کی راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تقسیم کرنے کے لیے گزر جاتی ہے مطالعہ میں. ایسے علماء ہمارے لیے سرمایہ ہے. ایک ہماری مسلک کی بہت بڑی عظیم دینی دستگاہ جامعہ دارالحنفیہ غوثیہ طارق ہے، وہاں پر حضرت سینئر مدرس ہے درس نظامی کے. یہ جو عالم بنتے ہیں نا ہمارے نوجوان، یہ پہلے کچھ درسی کتب حساب ہے یہ وہ پڑھتے ہیں. ان علماء کو تیار کرنے کے لیے ایسے اساتذہ کرام ہمارے مدارس میں موجود ہوتے ہیں. تو وہاں سے حضرت تشریف لائے. یہ ہمارے پڑوس میں محمود آباد ہے، سی این جی پمپ کے ساتھ ہی متصل ایک جامع مسجد بلال ہے، وہاں کے حضرت امام خطیب ہیں. اور قبلہ محمد علی صاحب کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں دارالحنفیہ غوثیہ میں. تو اس نسبت سے حضرت کی آپ آمد ہوئی ہے. استاد العلماء حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد حسن رضا مجوری صاحب دعوت کے خادم العالیہ وحافظہ اللہ تعالیٰ سے دعوت کے خطاب دے رہا ہوں. اور آپ اپنی موجودگی میں شکر دیں گے میرے نعرے کے جواب پر. نعرہ تکبیر! ایسا نعرہ بھی چاہیے. میں آپ کو سیاسی پارٹی کا نعرہ نہیں لگا رہا، میں جو آپ کو اللہ کی تحریر کا نعرہ لگا رہا ہوں. بلند آواز سے کہیے نعرہ تکبیر! اور یہ وہ پاؤں میں رکھ کر بچے کو کیا پتا. ایسی ٹوپیاں جو نہ خیال کر سکے نہیں لینی چاہیے. اب جو اس کے بڑے ہیں یہ اس کو سنبھالنے میں الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ومن على المؤمنين ببعث نبيه الكرام والصلاة والسلام على سيد
السادات وفخر الموجودات وأفضل المخلوقات التي أرسله للأنام وعلى آله وأصحابه البرر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا فزرته قصہ مختصر. حضرت مولانا قاری محمد علی چشتی صاحب، مولانا حافظ سجاد چشتی صاحب اور قبلہ شاہ صاحب اور جتنے تمام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا قاری محمد علی چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں بڑی تڑپ ہے ان کا خطاب سننے کی. تو میں نے سوچا کہ یہ تڑپ باقی رہنے کی ایک صورت ہے کہ میں خطاب نہ کروں، کیونکہ خطاب کے بعد تو شاید کہیں یہ تڑپ ختم ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے بھی یہ تڑپ پیدا نہیں ہوگی. اور اس کے بعد کے ایک پرجوش خطاب آپ نے حضرت علامہ کا سنا، تو اس کے بعد تو پھر میرے خطاب میں آپ کو نیند ہی آئے گی، کیونکہ یہ حالانکہ مجھے مولانا نے فرمایا تھا کہ مشکل بات کریں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ذرا آسان گفتگو. تو چونکہ میں یہ فن خطابت سے اتنا آگاہ نہیں ہوں تو مجھے کلام کے اندر وہ رنگ بھرنا نہیں آتا جو رنگ لوگوں کو پسند ہے. کوشش کروں گا کہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں مفسرین کرام نے جو ارشادات فرمائے ہیں آسان لفظوں میں آپ کے دل میں اتار سکوں، تاکہ آپ کے دلوں میں بھی رسول اللہ کی عظمت و شان مزید بڑھ جائے، تر و تازہ ہو جائے اور ہماری یہ حاضری رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. سامعین عزیز وقار، ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہر طرف رسول اللہ کے ذکر کی بہار آ جاتی ہے. اور جب آپ ایک محافل میں جاتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کا تذکرہ چھڑتا ہے، آپ کے چہرہ مندوحہ کا تذکرہ چھڑتا ہے، کہیں آپ کی پیاری زلفوں کا، کہیں آپ کے چشمہائے مبارک کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کہیں صورت کے ساتھ آپ کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے باطنی کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عظمت و شان عطا کی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اور یہ دونوں تذکرے آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن، آپ کی صورت اور آپ کی سیرت، ان تمام تذکروں کو اللہ نے مختلف انداز میں قرآن پاک میں بیان کیا ہے. تو گویا یہ تذکرے سنت الہیہ ہے. ہم جب ان کو بیان کرتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق اور اس کی عطا ہوتی ہے. جو آیت کریمہ آپ نے سماعت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اس انعام کو بیان کر رہا ہے جس سے آپ کے باطنی کمالات اور آسمان تک پہنچ گئے. شرح صدر یعنی آج کے موضوع کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرح صدر مصطفیٰ کی عظمت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے شرح صدر عطا فرمائی، اس کا معنی کیا ہے
اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے، مفسرین کرام نے بڑی طویل گفتگو فرمائی ہے، اور میں یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں۔ شرح کا مطلب ہوتا ہے وسعت، کھول دینا۔ میں اس کو پڑھتے ہوئے حیران ہوا اور میں نے کہا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات عطا کیے ہیں، آپ کی نظر مبارک کو کمال عطا کیا، آپ کے چہرے مبارک کو کمال عطا کیا، آپ کی سماعت مبارکہ کو کمال عطا کیا، آپ کی زبان مبارک قوت گویائی کو کمال عطا کیا، لیکن کسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتنے واضح طور پر قرآن پاک میں اس کی وسعت کو بیان نہیں کیا، اس کے باوجود 1450 سال ہو گئے جس صفت کے بارے میں کسی نے قلم اٹھایا اس کی سیاہی خشک ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، لیکن اس نے یہ دعویٰ نہ کیا کہ رسول اللہ کی اس صفت کا ایک نقطہ بھی ادا کر چکا ہوں۔ آج تک رسول اللہ کی عظمت و شان کا ایک نقطہ، آپ کی عظمت و کمال کے بارے میں ایک بات پورا کرنے کا کسی کو دعویٰ نہ ہوا۔ سمندر جیسا علم رکھنے والے علماء گزر چکے ہیں، بحر العلوم رقم ہے، کئی ہزار صفحات لکھ چکے ہیں، لیکن آخر میں کہتے ہیں ہم نے جو لکھا حضور کی صفات کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تو اندازہ کریں جن صفات کے بارے میں یہ بات زیادہ نہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ آنا زیادہ ضروری ہے۔ جن کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اس میں وسعت ہے، تو اس کی وسعت کا یہ حال ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہو کہ اے نبی ہم نے آپ کو کیسی وسعت عطا فرمائی، تو اس کی وسعت کا کیا حال ہے۔ اب شرح صدر کے بارے میں علماء نے بڑے معنی بیان کیے ہیں۔ میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام غیر معروف نہیں ہے، عالم اسلام کی بڑی شخصیت ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ شرح صدر کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں شرح الصدر عبارت عن ایقاد النور فی القلب حتی یصیر القلب کالسراج۔ فرماتے ہیں شرح صدر کا مطلب ہوتا ہے کسی کے دل میں ایسا نور پیدا کر دینا کہ جس کے نور کی وجہ سے اس کا دل چراغ کی طرح چمک اٹھے۔ تو کہاں اس طرح کسی کے دل میں سینے میں نور پیدا کرنے کا نام شرح صدر ہے۔ اب ہم نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہوا بات ہی ختم ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ کیا، آپ کو شرح صدر عطا فرمایا، اور امام راضی نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ نور داخل کیا، تو بات ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، شرح صدر کئی درجات ہیں۔ تو اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن میں دیکھو اللہ نے کتنی قسم کے شرح صدر بیان کیے، اور ان کے فوائد اور ان کے نتائج اور ان کی برکتیں دیکھو کہ شرح صدر کی برکات کیا ہوتی ہیں۔ فرمایا پہلی قسم شرح صدر کی پہلی قسم یہ ہے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ فرمایا کہ جب ہم کسی کافر کے دل سے کفر کا پھیلا دور کر کے اسلام کا چراغ جلانا چاہیں، اسلام کے نور سے اس کے سینے کو منور کرنا چاہیں، تو ہم اسے شرح صدر کا پہلا مرتبہ عطا کرتے ہیں، اور یہ مرتبہ پڑھتے ہی اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا اور سنتے ہی ان کا دل اسلام کے لیے کھل گیا، یہ اللہ کی طرف سے شرح صدر کا پہلا نور تھا جو ان کو ملا، اور ان کے سامنے حقانیت واضح ہو گئی، اسلام کی حقانیت اور صداقت مل گئی، اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر وہ مشرکوں کا اسلام ہوئے، مشرکوں کا ایمان ہوئے، رسول اللہ کی غلامی کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ فرمایا کہ شرح صدر کا پہلا مرتبہ وہ ہے جس کی برکت سے انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، یہ ہے شرح صدر کا پہلا مرتبہ۔ لیکن آپ کو پتا ہے ہم سب کو یہ شرح صدر حاصل ہے، اللہ ہمیں اسلام پر ایمان پر استقامت دے، اسی پر ہمیں دنیا سے اٹھائے، لیکن صرف کلمہ پڑھ لینے سے اللہ کا قرب نہیں ملتا،
وہ قرب خاص جس پر ایک ایمان والے کو پہنچنا چاہیے، رسول اللہ کا قرب خاص جس پر ایک ایمان والے کو پہنچنا چاہیے، وہ کام جو ایک اہل ایمان کو ایمان والے کو کرنے چاہیے، اس کے لیے انسان قدم اٹھاتا ہے، قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے آئیں ذرا اسلام کے لیے کام کریں، بندہ کہتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے۔ بھائی اسلام کے لیے کچھ زبانی ہلا لو، بندہ کہتا ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اور بھائی کچھ نعرہ ہی لگا لو، کہتا ہماری سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دیتی، اور مشکل حالات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ابھی اس کے ایمان میں اس نے وہ جوش و جذبہ پیدا نہیں کیا جو جوش و جذبہ رسول اللہ کے صحابہ میں تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلان ہوتا، صحابی رسول اپنے بستر پر اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں، ایسے وہ دوڑ لگاتے ہیں جیسے انہیں کسی نے کھانے کی دعوت دی ہو، جانتے ہیں کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں یہ کھانے کی دعوت نہیں، یہ خون بہانے کی دعوت ہے، اللہ کے راہ میں شہادت کی دعوت ہے۔ لیکن شہادت کا اتنا جذبہ، کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ہمیں جتنی شہادت سے محبت ہے، کافروں کو تو اتنی شراب سے بھی محبت نہیں ہوگی۔ یہ جذبہ کیوں کون سا تھا؟ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ ایمان کے بعد صحابہ میں یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں بچے حاضر ہو جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اتنے بچوں کو جنگ کے لیے ہم نہیں لے کے جاتے، وہ ضد کرتے ہیں، ایسے ضد جس طرح بچہ کھلونے کے لیے ضد کرتا ہے، صحابہ کے بچے حضور سے ضد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ لے جائیے، ہم بھی اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی تو آپ کا مرتبہ پڑا ہے، یا رسول اللہ ہمیں بھی تو شہادت کا مرتبہ چاہیے۔ دنیا حیران ہے کہ یہ جوش و جذبہ، شہادت کا یہ اتنا شوق اور اس طرح برقرار کو کس نے عطا کیا؟ یہ صرف کلمہ پڑھ لینے اور شرع صدر کے پہلے مرتبہ کے بعد حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے ہم دوسرا مرتبہ عطا کرتے ہیں، دوسرا مرتبہ ملتا ہے تو یہ حالت ہو جاتی ہے، بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ کام تو آؤ، دین کے مجھ سے کام لے لو، آؤ مجھے میرا فخر بھی دین کے لیے ہے، میرا مال بھی دین کے لیے ہے، میری اولاد بھی دین کے لیے ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا سب کچھ قربان ہو جائے، رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے آخرت کی فکر ہے، میں آخرت سنبھالنا چاہتا ہوں۔ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا، اللہ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ جب اس بندے کو جس کو اللہ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، جس کو شرع صدر کا پہلا رتبہ عطا کیا تھا، جب اللہ اس کو شرع صدر اور پہلے والے دور کے طرف سے عطا کرتا ہے، دوسرا شرع صدر عطا کرتا ہے، تب اس کے اندر یہ غیبت تعالیٰ ہو جاتا ہے، اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آیات کریمہ پڑھنے کے بعد آگے چلنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کلمہ پڑھ کر پہلے خطبے پر اکتفا کر لینے کے بجائے کیا ہم اپنے گھروں گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دوسرا مرتبہ عطا کیا یا نہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم کسی کو یہ دوسرا مرتبہ عطا نہ کریں بلکہ اس کے دل کو ترک کر دیں تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت نہیں پاتا، اس کا سفر آگے کو نہیں، سفر پیچھے سے جاتا ہے۔ خطرہ ہے کہ کہیں اس سے وہ ایمان کی دولت دوبارہ نہ چھین دی جائے، دوبارہ اس کے کفر کے اندھیروں میں نہ ڈال دیا جائے۔ اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے، اپنا امتحان لیتے رہنا چاہیے کہ اسلام کے لیے اٹھتے وقت میرے قدم بوجھل نہیں ہو جاتے، اسلام کے کام کے لیے چلتے وقت میرے دل میں کوئی الجھن پیدا نہیں ہو جاتی۔ 5 منٹ دیر ہو جانے سے مسجد میں میرا سانس تو نہیں بند ہونے لگ جاتی، میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ باہر نکلو، پارک میں گھومو، گھنٹوں گھومو پارک میں، پرواہ نہیں، مسجد میں مجھے تکلیف ہوتی ہے تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں بڑی مشکل حالت میں ہوں، میری اس حالت کو تبدیل فرما، میرے دل کو تبدیل فرما، مجھے وہ قبول عطا کر کہ مجھے نماز میں سرور ملے، مسجد میں لذت ملے، رسول اللہ کا نام لے کر مجھے سعادت ملے۔ یا اللہ یہ تمہیں صحابہ کرام کو یہ جذبہ عطا کیا تھا، مجھے دل و روحانیت عطا کر اور مجھے بھی دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یہ فکر کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہے دوسرا مرتبہ۔ تیسرا مرتبہ اس سے بلند کر جس کی دعا انبیاء نے کی کہ جب اسلام کے کام کے لیے
انسان کے سامنے پورا معاشرہ مخالف ہو جائے اور فرعون کے ساتھ دشمن سامنے کھڑا ہے، اس وقت الگ حکمت کی ضرورت ہے، الگ طاقت کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درجے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری، کہ یا اللہ اس وقت پورا معاشرہ میرے مخالف ہے، یا اللہ اس وقت فرعون کے ساتھ ساری بادشاہ میرا مخالف ہے، تیرے کہنے پر میں جا رہا ہوں، اب مجھے جس طاقت، حکمت اور شرع صدر کی ضرورت ہے تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے وہ مقام و مرتبہ عطا کر تاکہ میرا معاملہ آسان ہو جائے اور میں آسانی سے تیری دین کی تبلیغ کر سکوں۔ یہ تیسرا مرتبہ سامنے سے وقار تین طرح کی باتیں سنے۔ آخری مرتبہ شرع صدر کا سب سے بلند ترین مرتبہ وہ کیا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ اب بندہ سوال کرتا ہے کہ پہلے مرتبے میں سے انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، دوسرا مرتبہ مل جائے تو انسان کو دین کے کام کرنے میں لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے، جذبہ مل جاتا ہے، تیسرا درجہ اسے مل جائے تو انسان پورے معاشرے سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ چوتھا جذبہ کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس نورانیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو یہاں پر میں عالم اسلام کی وہ شخصیت کا اور نقل کرنا چاہوں گا، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ جو شرع صدر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اکیلے سے بنایا تھا، جو کسی کو عطا نہیں کرنا تھا، اللہ کو معلوم تھا میں نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں ظاہر کرنا ہے، اور اس کے بعد میں نے جو اپنے اوپر نوازشات کرتی ہے، طرف درازیاں کرتی ہے، انعامات کی بارش کرتی ہے، ان میں ایک خاص نوازی شرع صدر کی صورت میں ہوگی، اور یہ شرع صدر تمام لوگوں کے شرع صدر سے مختلف ہوگا، الگ انداز کا ہوگا، الگ درجے کا ہوگا۔ اب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد آخری نقل جو علامہ آلوسی کا اختیار ہے، پسندیدہ ہے، اس کو بیان کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ دیکھیے کہ علماء نے، مفسرین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اس پیارے انداز سے سمجھا ہے اور ان پر سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو درجہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا، باقی تمام درجات کو اللہ نے ایک ایک نور عطا کیا اور اس ایک نور کی بدلے ظاہر ہوئی، اور فرمایا کہ یہ جو درجہ ہے اس درجے میں اللہ نے وسعت رکھی کتنی، فرمایا جیسے عرش الہی کی وسعت ہے جس کی انتہا کو کوئی نہیں جانتا، فرمایا جیسے ستاروں کے لیے آسمان کی وسعت ہے کہ جس کی وسعت کی انتہا کو کوئی نہیں جانتا، فرمایا کہ اللہ نے ایک درجہ بنایا، اس درجے کو اتنی وسعت عطا فرمائے جتنی عرش الہی کو، جتنی آسمان کو وسعت حاصل ہے، فرمایا اتنا درجہ رکھا، اور اس کے بعد اس پر ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل، ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل، فرمایا کہ آپ کو اللہ نے ایسا شرع صدر عطا فرمایا قیامت تک آپ کا امتی مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، عربی بولتا ہو یا اردو، زبان کوئی بھی ہو، کسی رب کو پسند کا ہو، جب وہ رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے حضور برابر سب کا توجہ فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اب آپ کی نظر مبارک میں اتنی وسعت آ گئی ہے، ایسا نہیں ایک امتی کی طرف رسول اللہ توجہ فرمائے تو دوسرے کے حال سے غافل ہو جائے، فرمایا کہ اللہ کی عطا سے آپ کے سینے پتھر کو وہ وسعت حاصل ہو چکی ہے کہ دنیا کے کسی کونے پر آپ کا کوئی امتی کسی حالت میں ہو، رسول اللہ کی نظروں سے آپ کے علم سے وہ اوجھل نہیں ہوتا، حضور اس کی حالت سے واقف ہوتے ہیں۔ پہلی شان جو شرع صدر کی وجہ سے عطا ہوا، اور فرمایا دوسرا مرتبہ، دوسری بات یستوی لدیہ یکون وکائن وکان، فرمایا اس شرع صدر کا نتیجہ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات میں، آپ کی معرفت میں اس طرح حاصل ہوا
کہ آپ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کا فرق مٹ گیا. زمانے کی جو تبدیلیاں ہیں آپ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ جس طرح حالت کو جانتے ہیں جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اسی طرح آپ گزرے ہوئے زمانے کی حالت کو بھی جانتے ہیں، آنے والی زمانت کی حالت کو بھی جانتے ہیں. ہر چیز، ہر زمانے کی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیاں ہو گئی، اور یہ عیاں شرع صدر کی برکات اور نتائج تھے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمایا. اور اس کی بیسیوں مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. میں آخری بات عرض کر کے اس حوالے سے چند واقعات عرض کرتا ہوں. تیسرے نمبر پر انہوں نے برکت بیان فرمائی، فرماتے ہیں جو اللہ نے خاص شرع صدر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کا تیسرا اثر آپ کی ذات مبارک میں اس طرح ظاہر ہوا. فرماتے ہیں کہ حتی ہوا عالم الغیب والشہادہ، فرماتے ہیں آپ کے سینے مبارک کو اللہ نے ایسی وسعت عطا فرمائی کہ اللہ نے گویا فرمایا کہ محمود ہم نے عالم غیب اور عالم شہادت سارے کے سارے آپ کے سینے میں سما دیے. عالم غیب اور عالم شہادت اس کی وسعت کس کی نظروں میں ہے؟ فرمایا کہ اے محمود آپ کے سینے مبارک کو اتنی وسعت عطا کی ہے کہ عالم غیب کا کوئی حصہ ہو، عالم شہادت کا کوئی حصہ ہو، آپ کے سینے سے باہر نہیں ہے، سارا کا سارا آپ کے سینے میں سما دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگ آج حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھیں اور ان کو خبر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لمبے قطار لگائیں اور ان کو خبر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دین کا کام کرو رسول اللہ کو خبر ہو. دیکھو شرع صدر کی مفسرین کرام نے کیا تعبیرات فرمائی اور کس طرح خوبصورت پھول کی شکل میں، گلدستے کی شکل میں امت کے سامنے رکھا ہے اور کہا کہ یہ امت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرع صدر اللہ نے عطا کیا ہے، اس سے کائنات کی ساری چیزیں سمٹ کر رسول اللہ کے سینے میں آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت ابو ہریرہ اکثر یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے اور آپ نے علماء سے دیگر سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں انہوں نے الگ الگ اسناد کے ساتھ اس کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیا آتا ہے، وہ اس کی بکری اٹھا کر بھاگ جاتا ہے. وہ اس کے پیچھے بھاگا، بڑی کوششوں کے بعد بکری اس نے چھڑوا لی. جب اس نے بکری چھڑوا لی تو بھیڑیا ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر اس کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، عجیب بندے ہو، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تم نے چھین لیا. میرا رزق تو اسی طرح اللہ نے رکھا ہے، جیسے ہمارے سیاستدانوں کا اللہ نے رزق اسی طرح رکھا ہے کہ چھین لو جو ہاتھ میں آئے کھا لو. تو وہ بھی شکوہ کریں گے کہ بھئی اللہ نے ہمیں رزق کا ایک طریقہ سکھایا ہے اور تم منع کر رہے ہو کہ یہ نہ کھاؤ. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ نے ہمیں مجھے رزق دیا تھا کہ بکری تم نے مجھے پکڑ کر چھین دیے. وہ بندہ بڑا حیران ہوا اور روایت کے الفاظ میں اس نے کہا، تاللہ ان رأیتک اليوم ذیکا یتکلم، خدا کی قسم آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی جانور کو بولتے ہوئے دیکھا ہو. یہ کیسا بھیڑیا ہے جو بول رہا ہے، کلام کر رہا ہے. اب آگے سے اس بھیڑیے نے کیا جواب دیا؟ ظاہر حیرت کی بات تھی، ایک جانور بولنے لگ جائے. آج کل تو بولیں گے یہ تو کہانیاں ہیں، قصے ہیں، تو اس لیے میں نے پہلے کہا کہ بخاری اور مسلم میں ہے. تو جب اس نے یہ بات کی تو آگے سے بھیڑیے نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تعجب کی بات نہیں کہ میں بول رہا ہوں، اس سے زیادہ تعجب کی بات میں ابھی بتاتا ہوں. آجمو من هذا رجل في التقليات بين الحرتين يخبركم بما قضى وبما كان بعده. اس نے کہا اس سے زیادہ
زیادہ حیرت کی بات سنو، اس سے زیادہ حیرت کی بات، دو پہاڑیوں کے بیچ میں مدینہ کی جو وادی ہے وہاں پر ایک شخصیت تشریف فرما ہے، وہ تمہیں وہ بھی خبر دیں گے جو گزر چکی ہے، وہ بھی خبر دیں گے جو آنے والی بات ہے۔ اس نے کہا کہ وہ شخصیت گزری ہوئی باتوں سے بھی باخبر ہے، تمہیں بتائے گی، آنے والی باتوں کے بارے میں بھی سوال کرو تمہیں بتائے گی۔ یہ تو کمال کی بات ہے نا، میرا بولنا تو کوئی کمال ہی نہیں، میں بات کر رہا ہوں یہ کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں مدینہ میں بیٹھ کر۔ اب وہ حیران ہوا، اس نے کہا اچھا، تو وہ چل پڑا، یہودی تھا، چرواہا تھا، اس نے چھوڑی بکریاں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں مدینہ پہنچ گیا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں نے اس طرح ایک بھیڑیے سے سنا ہے، وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھیڑیے نے جو کہا ہے اس نے سچ کہا۔ اب بتائیے، پہلے وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، رسول اللہ کے زمانے کا یہ بھیڑیا جس کا ذکر بخاری میں بھی آ گیا اور مسلم میں بھی آ گیا، بخاری اور مسلم میں کسی اور بھیڑیے کا تذکرہ نہیں ہے، بخاری اور مسلم میں اس بھیڑیے کا تذکرہ اس لیے ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ کی عظمت و شان کا نعرہ لگایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ میرا عقیدہ ہے اس وقت بھی کہ رسول اللہ بازی کا علم بھی رکھتے ہیں، ہاتھ کا علم بھی رکھتے ہیں اور مستقبل کا علم بھی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے اس کی اس بیان کی تصدیق کی اور صحابہ نے اس بھیڑیے کا تذکرہ کیا۔ آج اس محفل میلاد میں بھی اس بھیڑیے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ بھیڑیا وہ امتیوں سے بہتر ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور لیکن بات رسول اللہ کے علم پر کرتے ہیں۔ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے علم کی بات کی، شرح صدر کی بات کی اور کہا کہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، تو جب احادیث کے اندر ایسے واقعات کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو سوال ہوتا ہے یہ دیکھو پتا ہوتا تو پھر یہ کیوں سوال۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ صحابہ کا قتل کردہ آپ کے سامنے رکھ کر رسول اللہ کا جواب نقل کر کے، میرا جواب نہیں جو رسول اللہ نے جواب دیا وہ نقل کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا سفر تھا، راستے میں پڑاؤ ڈالا، رسول اللہ آرام فرما ہو گئے، صبح جب اٹھ کے نکلنے لگے پتہ چلا کہ رسول اللہ کی اٹھنی غائب ہے۔ حضور نے فرمایا ڈھونڈو، ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کدھر چل گئی حضور کی اٹھنی۔ اتنی دیر میں ایک شخص جو قافلے کے اندر شامل تھا لیکن منافق تھا، اس نے کیا کہا؟ محمد یزعم انه يخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري اين ناقته۔ اس نے کہیں بیٹھ کر کہا کہ دیکھو یہ جو شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے اور کہتے ہیں کہ میں آسمان کی خبریں تمہیں دے رہا ہوں کہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے، اونٹی گم ہو گئی ہے تو صحابہ کو لگایا ڈھونڈو کا، آسمان کی خبریں دے رہے اپنی اونٹی کا نہیں پتا کہ کدھر ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو آج کل کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے، جب اس طرح کی روایت آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں بھائی علم غیب کدھر گیا، جاننے والی باتیں کدھر گئی، اور بھائی یہ تمہارا طرز ہم پر نہیں ہے، یہ تمہارا باطن کھول کے سامنے لا رہا ہے، تمہارا یہ طرز عمل صحابہ نے نقل کر دیا کہ اس زمانے میں جو شخص اس طرح کی بات کرتا تھا، اس طرح کے لبوں لینے میں رسول اللہ کے حوالے سے کوئی زبان سے کلمہ نکالتا تھا، صحابہ کہتے تھے کلمہ تو پڑھا ہے، اس طرح کی بات کر کے پتہ چلتا ہے کہ منافق ہے، مومن نہیں کر سکتا رسول اللہ کے بارے میں ایسے بات۔ جب رسول اللہ کو پتہ چلا کہ اچھا اب یہ بات ہو چکی ہے، حضور نے فرمایا کہ دیکھو
تو وہ جانتا ہوں جو مجھے میرے رب نے عطا کیا، میں تو وہ جانتا ہوں جو میرے رب نے عطا کیا ہے۔ اچھا اب بات یہاں تک آ چکی ہے تو لوگوں کو بتاتا ہوں، بنا جگہ جاؤ، ایک درخت ہے اس کے ساتھ اس کی نکیل پھنس گئی ہے جس کی وجہ سے اٹھنی آ نہیں جا کے وہاں سے لے آ۔ اللہ رب العزت نے جو شرح صدر عطا کیا، الحمدللہ ہمیں شرح صدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت امت کے ہر فرد پر ہے۔ جو آپ سے وفا کرتا ہے اس پر دین ہے، جو بے وفائی کرتا ہے اس کے حال سے بھی رسول اللہ مانگے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ سے وفا پر رکھے، اسی پر استقامت دے، اسی پر ہماری آخری سانسیں نکلے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ ان میں کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے، باقیوں کو قبول کرے۔ آپ تمام کا آنا، خوبصورت محفل سجانا، ذوق و شوق سے بیٹھنا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔